اس دروازے پر علی کے پاس امت کو بھیج کون رہا ہے؟ رسول اللہ بھیج رہے ہیں، یعنی حضور کہہ رہے ہیں جسے علم چاہیے. اچھا اب میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں پر ہے من اراد العلم انا مدینۃ العلم، من اراد العلم. اب یہاں یہ جو پہلا علم ہے نا، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، وہ جو ادب کا یعنی کہ نحو کا قانون ہے وہ یہاں اپلائی ہوگا کہ جب تکرار ہو کس کا؟ معرفہ کا، تو عین اول ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جسے اس علم کی ضرورت ہے کہ جس علم کا میں شاعر ہوں تو وہ کس کے پاس آئے؟ کیا بات ہے، اللہ وہ علی کے پاس اس آئے، علم کا یعنی اس علم جو میرے پاس حضور کا جو علم ہے اس کا دروازہ علی ہے. تو اب جب یہ بات ہمارے سامنے بڑی واضح ہے، اس لیے اہل سنت و جماعت، یہاں ایک بات سن لیجئے، اہل سنت و جماعت اپنا اپنا دعویٰ ہے، اہل تشیع کا اپنا دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم بڑی کرتے ہیں. بھائی میرا دعویٰ یہ ہے، میں کہتا ہوں میرے جیسا عشق علی پاک اور اہل بیت سے کو کر ہی نہیں سکتا. سچ کہہ رہے ہیں بھائی میں تو خدا کی قسم کھڑے کھڑے آل محمد کے نام پر جان دے بھی سکتا ہوں، جان لے بھی سکتا ہوں. اس سے آگے تو کوئی ہوتا نہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو مکتب اہل سنت ہے، مکتب فکر اہل سنت ہے، اہل سنت تو کھڑے ہی کس پر ہیں؟ عشق اہل بیت پر، عشق رسول پر کھڑے ہیں. اور عشق رسول اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ میرے نبی نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. نبی نے ایسے جوڑا، بتا دیا کہ میرا پیار علی کا حسن حسین کا پیار الگ نہیں اور میرا اور ان کا بغض بھی الگ نہیں. جس نے ان سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا، مجھ سے بغض کیا. اس لیے اہل سنت اس بات پر متفق ہیں. ایمان ہی یہ ہوا. بات کو میں ختم کر رہا ہوں، جس نے بھی علی زہرا حسن حسین سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ دشمنی کے ساتھ، میں لفظ بول رہا ہوں دشمنی کے ساتھ، بغض کے ساتھ، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کا بغض عین کفر ہے اور علی کا پیار عین ایمان ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے. شاعر جیسے مصرے پہ مصرع لگاتا ہے، میں حدیث پہ حدیث لگا رہا ہوں. یہ جو شاہ صاحب قریشی صاحب نے بیان کیا، یہ تو ہوتا ہے نا کہ ہم فرما رہے ہیں کہ ہم اہل سنت کا نظریہ یہ ہے. اپنا تعارف کروایا کہ اہل بیت سے عشق، نبی سے عشق، اہل بیت سے عشق، دو عشق نہیں ہے. تو یہاں ہم ان سے حسد نہیں کریں گے بلکہ ان سے رشک کریں گے. کیونکہ حسد میں مخالفت اور دشمنی ہوتی ہے اور رشک میں چاہت ہوتی ہے. کیا اچھی اور بات. ہمیں ہر وہ شخص اچھا لگتا ہے جسے علی اچھا لگتا ہو، جسے سیدہ اچھی لگتی ہو، جسے حسنین اچھے لگتے ہو. یہ بالکل بہت ہی بہترین قاعدہ. میں چاہوں گا کہ سامعین بھی اس سے استفادہ کریں کہ جب ہم مولا علی کی بات کر رہے ہیں تو پھر مولا علی کی بات کر رہے ہیں. جب ہم کسی اور شخصیت کی بات کر رہے ہیں تو اس شخصیت کی بات کریں، اس میں ڈوب کر بات کریں، اس میں اتر کر بات کریں. رضا بریلوی کی کیا خوبصورت بات ہے، کیا فارمولہ کریں تو لگے وہی ہے. کیا فارمولہ ہے. میرے مولا نبی کی یہ حدیث مبارک، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور جسے علم چاہیے وہ دروازے پر آئے. اسی باب میں حدیث اور فرمان مولا علی کا فرماتے ہیں زقنی رسول اللہ زقن زقہ، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے، چونچ میں دانا ڈالتا ہے. یہاں یہ نہیں فرمایا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اس لیے کہ ماں جو کھاتی ہے وہ پلاتی نہیں ہے. وہ کھاتی 10 چیزیں ہیں اور پلاتی دودھ ہے. وہ کچھ اور کھاتی ہے اور پلاتی کچھ اور ہے. لیکن پرندہ جب اپنے بچے کو دانا دیتا ہے تو جو کھاتا ہے وہی کھلاتا ہے. اللہ سے رسول اللہ علم لیتے رہے اور مولا علی کو دیتے رہے. اور پہلی غذا، پہلی گھٹی جب آپ نے آغوش میں لیا مولا علی کو، جب آپ کی آمد خانہ کعبہ میں ہوئی تو آپ نے آغوش میں لے کر جب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اے میرے لال، چونکہ نبی مکرم کو حضرت ابو طالب نے پالا تھا تو جناب فاطمہ بنت اسد کا بھی تو ذکر ہو کہ انہوں نے بھی تو پالا تھا. وہ سیدہ ماں بن کے رہیں اور وہ بابا بن کے رہے. تو ایسے ہی بچوں کی طرح کہا میرے لال اب تک اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، آنکھیں نہیں کھلی ہیں، یہ رویا نہیں ہے. تو جب آپ نے گود میں لیا تو گویا جیسے گرمی نبوت سے وجود امامت کھل اٹھا ہو. کیا بات ہے کہ ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، سب سے پہلا دیدار نبی مکرم کا کیا، اور پھر سرکار نے پہلا دیدار علی کا دیکھ کر
سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنا دہان مبارک، اپنا لسان مبارک، اپنی زبان مبارک مولا علی کے دہن میں دے دی، اور مولا علی ایسے لعاب دہن مصطفیٰ لے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے بچہ گھٹی اور دودھ لے رہا ہو۔ تو اس وقت میں فرمایا تھا مولا نبی نے کہ یا علی آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو میرا علم ہے نا، ایک دفعہ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے کہ علی کسی سوال پر کہیں گے کہ اس کا جواب نہیں آتا۔ چھٹے سوال کے بعد مولا علی سے سوال کرنے والے بھول گئے کہ ساتواں کیا تھا، تو حضرت نے فرمایا میں تمہیں سوال بھی بتاؤں اور میں تمہیں جواب بھی بتاتا ہوں۔ آپ 27 سوال بھی بتاتے رہے اور جواب بھی دیتے رہے۔ تو ان میں سے ایک شخصیت نے کہا کہ آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے۔ تو مولا کو یہ جملہ پسند نہیں۔ میں ایک جملہ یہاں ضرور کہوں گا کہ ہمارے درمیان کچھ لوگ ہیں جو نبی مکرم کو اپنے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں۔ ابھی تو ہم بات کر رہے تھے ان ہستیوں کے مقایسے کی، یہاں تو اتنی حتاکیاں ہیں کہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں، اللہ ان کو اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، نبی ہم جیسے ہیں۔ جو نبی جیسا تھا قرآن اور حدیث کے مطابق، نفس مصطفیٰ، جان مصطفیٰ، نبی نے فرمایا میری جان ہے، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ اس علی مولا کے سامنے جب کہا گیا کہ آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے، تو اس بات پر مولا علی کو برہمی ہوئی۔ آپ کو اچھا نہیں لگا یہ جملہ؟ پیشانی پہ بل آ گیا، فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ نبی کا دیا ہوا میرے پاس ہے۔ اور پھر یہ بعد از نبی یہ منفرد شخصیت ہے مولا کی کہ آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا، میں جانتا دعوت عام دی، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ یہاں ایک حدیث جو فرمان مولا علی کا فرماتے ہیں، من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدہ، جس نے ایک حرف مجھے پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ ہم اس مولا کے قول کو اساتذہ کی تعظیم کے لیے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے مقام کیا ہے ایک استاد کا، کہ اگر تمہیں کوئی اتنا کچھ پڑھایا، وہ اگر ایک حرف بھی پڑھاتے تو تمہارے مولا تھے، آقا تھے، تمہارے ملجا و ماوا تھے۔ مولا فرما رہے من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، یہ جہاں اساتذہ کی عظمت پر مولا کا فرمان ہے، وہاں مولا کی عظمت کا بھی یہ اعلان ہے۔ یہی نہیں فرما رہے کہ جس نے ایک حرف مجھے پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنایا، بلکہ یہ بھی تو فرما رہے ہیں کوئی ایک حرف تو مجھے پڑھا کے دکھائے، میں اس کا غلام ہونے کو تیار ہوں۔ جسے نبی نے پڑھایا ہو، اس کو کون پڑھائے، جو وہاں سے پڑھ کر آیا ہو، جو آغوش مصطفیٰ میں فرمائے کہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ کون سا انسان ہے جو خلق ہونے سے پہلے قرآن پڑھ چکا ہے؟ یہ کون ہے جو لوح محفوظ کتاب مکنون کو پڑھنے والا ہے؟ یہ کون ہے جو یہاں آنے سے پہلے پڑھ چکا تھا؟ وہ جو انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ مثل علی کمثل القمر اذا طلع اضاءت الظلم، علی کی مثال چاند جیسی ہے، جب وہ چمکنے لگتا ہے تو ظلمتیں فرار کرنے لگتی ہیں۔ مثل علی کمثل الکعبہ یدور ولا یدار، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے، سب کعبے کے گرد چکر لگاتے ہیں، کعبہ کسی کے گرد چکر نہیں لگاتا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ باب علم علی اتنا وسیع ہے کہ اس میں جتنا آگے جائیں گے اتنا اترتے چلے جائیں گے، اور محفل ہم نورانی۔ نے صرف یہ محفل میں حاصل کرنا ہے کہ علم علی سے کیسے استفادہ کیا جائے۔ خدا کی قسم اگر کسی کو جوڑنا ہے تو بس یہی ایک راستہ ہے کہ علم علی سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ یہ جو آپ کو توڑنے والے کٹیے اور کیڑے چپتے ہیں نا بار بار، یہ ان علماء کو سنا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اتحاد مسلمین جو ہے وہ محبت پہلے بیت میں ان لوگوں نے کس طرح سم کر کے رکھا ہوا ہے۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ اس دروازے پر علی کے پاس امت کو بھیج کون رہا ہے؟ رسول اللہ بھیج رہے ہیں، یعنی حضور کہہ رہے ہیں جسے علم چاہیے۔ اچھا اب میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں پر ہے من اراد العلم انا مدینۃ العلم، من اراد العلم۔ اب یہاں یہ جو پہلا علم ہے نا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، وہ جو ادب کا یعنی کہ نحو کا قانون ہے وہ یہاں اپلائی ہوگا کہ جب تکرار ہو کس کا، معرفہ کا، تو عین اول ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جسے اس علم کی ضرورت ہے کہ جس علم کا میں شاعر ہوں تو وہ کس کے پاس آئے؟ کیا بات ہے، وہ علی کے پاس آئے، علم کا، یعنی اس علم جو میرے پاس حضور کا جو علم ہے اس کا دروازہ علی ہے۔ تو اب جب یہ بات ہمارے سامنے بڑی واضح ہے، اس لیے اہل سنت و جماعت، یہاں ایک بات سن لیجئے، اہل سنت و جماعت اپنا اپنا دعویٰ ہے، اہل تشیع کا اپنا دعویٰ ہے،
کہ ہم آل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم بڑی کرتے ہیں. بھائی میرا دعویٰ یہ ہے، میں کہتا ہوں میرے جیسے